میں آج ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر جناب عامر خان صاحب اور وسیم صاحب اور وسیم اختر صاحب اور افتخار صدیقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت اقتصادی، معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کس طرح پاکستان میں آج غریب آدمی ایک وقت کی روٹی سے محروم ہے، اس کا بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، بیمار بیٹی دوائی اور علاج سے محروم ہے، اور والدین اپنے بچوں کو ان کی تعلیم کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں، یعنی زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور دن رات ٹیکسوں کی بھرمار اور بجلی کے بل، گیس کے بل، جس کی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور یہ ہماری ایک کنسیڈرڈ رائے ہے، بلکہ قوم کی رائے ہے کہ اس سے زیادہ کرپٹ، انکمپٹنٹ، راشی اور ناعاقبت اندیش حکومت کا کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج ہماری ایم کیو ایم کے وفد سے جو ملاقات ہوئی ہے، یہ یقیناً یہ تشریف لائے کہ ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جو ان کے جو لوکل باڈیز کے حوالے سے ایشوز تھے۔ پی ایم ایل این نے ان کے کنونشن میں شرکت کی تھی اور وہاں پر باقاعدہ وہاں پر شامل ہوئے تھے۔ تو بہرحال ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، میں پہلے پاکستانی ہوں اور پھر کچھ اور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سوچ، یہی فکر ہر پاکستانی کی ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ میں جب کراچی میں سیلابی بارشی جو ایک طوفان آیا تھا اور تباہی مچ گئی تھی، میں اس کو گیا تھا دورے پہ، تو اس کے بعد عمران خان نیازی کو ہوش آیا، وہ بھی پھر کراچی پہنچے اور 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا۔ خدا جانے اس پیکج کا کیا حشر ہوا، لیکن عمران خان نیازی کتنی بار اس بارشوں کے بعد کراچی گئے، جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، سڑکوں کا، نالوں کا، پانی کا، ٹرانسپورٹ کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کی کوئی فکر تھی یا ان کے پاس وقت تھا۔ ان کو فکر اور وقت ایک ہی چیز کا ہے کہ میں کس طرح اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دوں۔ الحمدللہ میں یہ بات بڑی انکساری سے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں کراچی میں پانی کے لیے وہاں پر بے پناہ فنڈز مہیا کیے گئے، واٹر لائن کے لیے، K4 منصوبہ، اس کے لیے میاں نواز شریف کی حکومت نے اربوں روپے کنٹریبیوٹ کیے۔ کراچی کی جو گرین لائن ہے وہ اس کے لیے 25 ارب روپے اس کے لیے مہیا کیے گئے، اور اس طرح کئی اور کراچی کا امن جو واپس آیا وہ میاں نواز شریف کے دور میں آیا، جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کسی طور پر بھی کراچی کے امن کو مزید خراب نہیں ہونے دینا، وہ دوبارہ امن لوٹ کے آیا۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے، مگر اس کے ساتھ میں نے آج ایم کیو ایم کے وفد کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ حلیف، آج کا حلیف کل کا مخالف ہوتا ہے، کل کا مخالف پرسوں کا حلیف ہوتا ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے۔ لیکن جو ملک کی تباہی ہو چکی ہے عمران نیازی کے ہاتھوں اور اس کی حکومت کے ہاتھوں،
اور یہ ایسی تباہی ہے کہ خوف آتا ہے کہ یہ اس کو کل اس خداداد ملک پاکستان کو کس طرح ہم ٹھیک کریں گے. سب مل کر بھی تمام اجتماعی اپنا قوتیں ہم صرف کر لیں اور اجتماعی اذہان سے ہم کام لیں تو اس کے باوجود بھی ایک جان جوکوں کا کام ہے, چیلنج ہے. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ حلیف ضرور ہیں مگر اس سے بڑھ کر اس سے پہلے آپ پاکستانی ہیں. آپ کے بڑوں نے آپ پاکستان کے لیے خون دیا, جس طرح پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے, آپ کے بڑے قافلے لے کے آئے اور بڑی قربانیاں دی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا, وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی. تو وقت زیادہ نہیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. عامر خان صاحب, آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے تمام دوستوں کو السلام علیکم. ہم کراچی سے یہاں آئے تھے پنجاب کے دورے پر. رابطہ کمیٹی اور خالد بھائی کی مشاورت سے یہ طے ہوا تھا کہ تمام دوستوں سے جا کر ملاقات کی جائے اور بلدیاتی جو بل سندھ اسمبلی میں پاس ہوا تھا اس پر ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, جس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سندھ میں ہمارے اس کانفرنس میں شرکت بھی کی گئی اور جو ہم نے قرارداد پاس کی اس پہ سب کا اتفاق رہا کہ ہاں بلدیاتی اداروں کو با اختیار ہونا چاہیے آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق. اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی 2017 میں ہم نے ایک پٹیشن لگائی تھی, جس کا فیصلہ بھی الحمدللہ بھی چند دن قبل آپ کے سامنے آیا ہے اور کافی بہتر فیصلہ ہے کہ جس پر اگر اس کے فیصلے کی بالکل روشنی میں عمل کیا جائے تو بلدیاتی ادارے کافی با اختیار ہو سکتے ہیں. اور بلکہ اس فیصلے کی روشنی میں ہم تو پنجاب کے دوستوں سے بھی یہ کہیں گے, کے پی کے دوستوں سے بھی کہیں گے اور بلوچستان کے دوستوں سے بھی کہیں گے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر آپ بھی عدالتوں میں چلے جائیں اور ان تینوں صوبوں میں بھی وہی فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور اسی طرح بلدیاتی ادارے با اختیار ہوں. اور گاہے بگاہے ملاقاتیں رہتی ہیں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے. اب ظاہر ہے کہ سیاسی صورتحال ہے تو اس میں سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے اور جس طرح کی مشکلات وفاق سے پنجاب میں ہمارے دوستوں کو ہیں, ہمیں سندھ میں پیپلز پارٹی سے وہی مشکلات ہیں. ہم اسی ظلم اور ستم کا شکار ہیں اور سندھ اسمبلی سی ایم ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرے پر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح شیر خوار بچے ماؤں کی گود میں تھے اور ان کے اوپر جو ڈنڈے برسائے گئے, جو کہ ایک نامناسب عمل ہے. جمہوریت میں سب کو بولنے کا حق ہے اور احتجاج کرنے کا حق ہے. تو اگر طریقے سے ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیا جائے, بات چیت کر کے مسائل کا حل نکال لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو جو بھی مشکلات یہاں پر دوست جس کا شکار ہیں, ہم صوبے میں شکار ہیں, ہم نے وہ بھی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور جو باتیں چونکہ ابھی کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے, اپوزیشن کی طرف سے کوئی واضح چیز سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے. ابھی میاں صاحب کی پی ڈی ایم اور دیگر دوستوں سے بھی میٹنگز ہونا باقی ہیں. تو جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہم جا کر کراچی میں اپنی قیادت کو اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیں گے. پھر جو بھی اس میں بات چیت ہوگی اس سے پھر ہم مطلع بھی کریں گے. لیکن یہ ضرور ہم چاہیں گے اور یہاں اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے اور ہم سب مل کر فیصلے کریں گے. عامر بھائی آپ آئے ہیں یہاں پر. کراچی پاکستان میں بزنس ہب بھی ہے اور جس طرح معیشت سے پاکستان کی جس طرح ڈوب رہی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے خاص طور صنعت کار سب لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, پورا پاکستان ہی متاثر ہو رہا ہے. آپ اتحاد کے اندر ہیں
لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا اتحاد ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے حقوق کی بات نہیں ہوتی، اپنے مفادات کی بات ہوتی. آپ اس کے اوپر کچھ غور کر رہے ہیں؟ جو انہوں نے اپنے معروضات رکھے ہیں آپ کے سامنے، سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بات تھی شہباز صاحب کی وہ درست ہے اور اس وقت اتحادیوں کو سوچنا ہوگا؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جس طرف چلی گئی ہے اور جو مشکلات ایک عام آدمی کو پیش آ رہی ہیں، کراچی کی صورتحال اس سے بہت زیادہ خراب ہے. آپ لوگ جتنا شاید سمجھتے ہوں یا دیکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ تباہ حالی ہے. شہر کھنڈر بن چکا ہے، اور نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کا ہر علاقہ. آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں، سکھر کو دیکھ لیں، دادو کو دیکھ لیں، ایک بالکل کھنڈر کا نمونہ پیش کرتا ہے. تو یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، یقیناً اس پر ہمارا بھی کنسرن ہے، اور ہم اس میں چونکہ اتحادی ہیں وفاق کے، تو ہم نے وہاں پر بھی اپنی یہ بات رکھی ہے اور اس پر ہم نے اپنی ناراضگی بھی رکھی ہے کہ اس کا ہمیں عوام کی طرف سے بہت مشکلات ہیں. ہمیں عوام کے اندر جاتے ہیں، عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ مہنگائی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. ہمارا بالکل شہباز صاحب آج آپ کی ملاقات ایم کیو ایم سے ہوئی، ہفتے کے روز پیپلز پارٹی سے ہوئی. کیا مسلم لیگ کاف سے بھی کوئی ملاقات پلان ہے؟ اور دوسرا، حکومت کو کس طریقے سے گرانا ہے؟ پہلے عدم اعتماد لائیں گے یا لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیے، ہماری کل CEC کی میٹنگ ہو گئی، اس میں سارے آپشنس وہاں پر ڈسکس ہوئے، اور CEC نے میاں نواز شریف کو اختیار دیا کہ وہ اس بارے میں وہ جو فیصلے کریں گے وہ اس کو پوری ان کو سپورٹ ہوگی. اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمام پارٹیوں سے رابطے کروں، PDM کے علاوہ بھی. تو PDM سے ہمارے رابطے ہو چکے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں ہمارا اجلاس ہوگا جس میں ہم یہ فیصلے کریں گے. اور یہ ساری آپشنس جو آپ نے بتائیں، میں نے عامر خان صاحب، ان کے جو محترم ساتھی، ان سے بھی بات کی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی آپشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں بالکل. اور یہ ملک جس حد تک پہنچ گیا ہے، عوام کی جو خواہشات ہیں کہ اب اس حکومت سے جلد ان کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جان چھڑائی جائے، پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس کے پیش نظر اب مزید وقت دینا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. تو اس کے لیے ساری بات ہم نے ان سے کی ہے. تو یہ اپنے کراچی جا کے اپنی کمیٹی میں بات کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے. میاں صاحب، کیا آپ کے خیال میں سندھ حکومت کراچی کے لیے بہترین کام کر رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ کہ میاں نواز شریف کے ڈاکٹر کا جو خط ہے وہ کیا آپ عدالت میں بطور ثبوت پیش کریں گے؟ خط دے دیا، عدالت میں پیش کر دیا، اور میں نے میرے سیکرٹری نے جو اٹارنی جنرل ہے ان کے سیکرٹری کو جواب دے دیا. یہ بتائیے کہ عامر بھائی کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ کنونس ہو گئے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت صحیح پیج پہ نہیں چل رہی، اسی طرح عوام کی خدمت نہیں کر رہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان آپ نے کیا ہوا، آپ کنونس کر لیں گے اور MKM بھی آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں ہوگی؟ دیکھیں، یہ پاکستانی ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ہیں، پھر یہ حلیف ہیں یا مخالف ہیں. اور میں ان سے بجا طور پر، اور پوری قوم ان سے بجا طور پر توقع کرتی ہے کہ یہ وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حق میں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے عمران خان جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ رابطہ مہم کے لیے جا رہے ہیں. جا کے بجائیں، رابطہ کریں، پھر ان کو عوام بتائیں گے کہ آٹے دال دا پا کی ہوتا ہے. میں اس کے بعد دیتی ہوں، ایک میں دیتی ہوں. چل لے لو، سوال ہو گیا ہے. دوسری جانب حکومت نے جیسے ہی آپ متحرک ہوئے حکومت کے خلاف، حکومت بھی آپ کے خلاف متحرک ہوئی ہے. FIA نے آج جو ہے وہ آپ کو سرو ہوا ہے. تو یہ 3.5 سال میں حکومت اور کیا کام کر رہی ہے ماں سے اس کے. جو آپ نے ابتدائی میں سارے مسائل گنوائے، مہنگائی، بے روزگاری، ساروں کی ذمہ داری عامر بھائی پہ آتی ہے کیونکہ MKM حکومت کو سارا دے کھڑی ہے. کیا آج ان کو کنونس کر پائیں کہ بس کریں، ہم ان کا ساتھ نہ دیں؟ دوسرا آصف زرداری صاحب سے کہیں گے کہ ان کو تنگ نہ کیا کریں. میرا خیال ہے کہ دل سے تو میں نے کان لگا کے سنا ہے، زبان سے یہ کراچی جا کے بتائیں گے. ایک سوال، عدم اعتماد آپ کے سمجھتے کہ آئندہ جو
कशीकशी हो रही है मुल्क में सियासी, आप समझते हैं कि अब नून लीग या अपोजिशन जो भी लॉन्ग मार्च करेगी या जो भी हकीकत अमली बनाएगी उसमें उनके साथ आप देंगे? आप भी कर देखिए ये भी ले लें फिर आप साथ। तरीके अदम एतमाद में आप अपोजिशन के साथ देंगे? देखिए मैं ये क़ब्ल अज़ वक्त सवाल है, अभी पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाई कमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी बावर्ची खाने में तो सामान इकट्ठा नहीं हो रहा, तो हलीम पकने का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। मैंने हलीफ की बात की थी, हलीम की बात नहीं की।